صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کے 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہو۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلی بھی اور پچھلی بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والی بھی اور دانستہ ہونے والی بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والی بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کرے، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کرے، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لے۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے شب برات یا شب قدر یا جمعے کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ایک رکعت میں 75 مرتبہ مندرجہ ذیل طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ نیت باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر قوما میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ۔ نوٹ: اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوئے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، اور پھر اسی ترتیب سے چاروں رکعتوں میں یہ کلمات اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوئے، پھر دوسری رکعت کے لیے۔ صلاۃ التسبیح کے فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی فضیلت: صلاۃ التسبیح سے 10 قسم کے گناہوں کا معاف ہونا۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اگلے گناہ، نمبر 2 پچھلے گناہ، نمبر 3 پرانے گناہ، نمبر 4 نئے گناہ، نمبر 5 غلطی سے کیے ہوئے گناہ، نمبر 6 جان کر کیے ہوئے گناہ، نمبر 7 چھپ کر کیے ہوئے گناہ، نمبر 8 کلم کیے ہوئے گناہ، نمبر 9 چھوٹے گناہ، نمبر 10 بڑے گناہ۔ دوسری فضیلت: صلاۃ التسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاف ہونا۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف فرماتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 2 ریت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائے گے۔ نمبر 3 سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 4 ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 5 قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائے گی۔ نمبر 6 دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائے گی۔ تیسری فضیلت: ایک بہترین تحفہ بخشش
اور خوشخبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب یہ نماز تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دیا۔ چوتھی فضیلت، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت۔ صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرے کلمہ بذات خود ایک انتہائی ببرکت اور عظیم اجر و ثواب